أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 196 کی تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے روزوں کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد چاند کے حوالے سے وہ ذکر کیا گیا، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور جہاد کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر حج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے گا کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کی نیت کر لے، احرام باندھ لے، پھر کسی وجہ سے اس کو احرام کھولنا پڑ جائے، کسی بیماری کی وجہ سے یا مجبور کیا جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اور یہ جو اس نے احرام حج عمرے کا اس نے باندھ لیا ہے، اب اس کو حج عمرہ پورا کرنا ضروری ہے جیسے ہی اس کو وقت ملے۔ آج کے دور میں جیسے ہی کرونا آیا، اس وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے حجاج کرام ایئرپورٹ سے ہی اپنے اپنے وطن میں، بعض حضرات تو سعودیہ پہنچ گئے تھے اور سعودی ایئرپورٹ پر، اور بعض حضرات اپنے اپنے ملکوں کے ایئرپورٹ پر ہی ان کو احرام جو ہے وہ کھولنے پڑے۔ اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ انہوں نے نیت بھی کر لی تھی، احرام بھی باندھ لیا تھا۔ اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کریں، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کو موقع ملے گا وہ فوری فرصت میں اپنے جو ان کے کام ہیں ان میں پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ پہلی فرصت میں وہ حج اور عمرہ کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت ہو، بیوہ عورت ہے، اس کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو گیا، اب وہ بیوہ ہو گئی، اب اس صاحب استطاعت بھی ہے، حج عمرہ کرنا چاہتی ہے، اب حج کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب حج کا مہینہ بھی آ گیا، اور اگر اس صورت میں اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے تو پھر حج کو جا سکتی ہے۔ اگر اس کی عدت ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ عدت میں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے عدت مکمل کرے، اس کے بعد حج کے لیے جائے۔ اللہ زندگی رکھے تو اکثر حج کر لے۔ اسی طرح ایک نافرمان بچہ ہے، وہ حج عمرے کے لیے جاتا ہے، کیا اس کا حج عمرہ قبول ہے یا نہیں؟ تو اس کا حج اور عمرہ بالکل قبول ہے، لیکن حج عمرہ جانے سے پہلے اپنے حقوق العباد جو ہے ان کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ کسی کا حق دینا ہے تو وہ حق ادا کر دے، اگر کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب آیا کہ یہ والدین کے ان سے ناراض ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
اپنے والدین کو ضرور راضی کرنا چاہیے۔ اب اگر اس صورت میں چلا بھی جاتا ہے تو حج عمرہ اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن جو والدین اس پہ ناراض ہیں یہ اس وجہ سے گناہگار ہوگا۔ اسی طرح آج کل دور میں سعودی عربیہ میں ان کے قانون کے مطابق سعودی عرب والوں کا یہ قانون ہے کہ 40 سال سے پہلے کوئی آدمی اکیلا، عورت ہے وہ 40 سال سے کم ہے یا کوئی مرد ہے وہ 40 سال سے کم ہے تو وہ اکیلا عمرہ نہیں کر سکتا، یا اس کی اپنی بیوی کے ساتھ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اسی طرح بچے اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور یہ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اکیلا نہیں کر سکتا اگر 40 سال سے کم ہے۔ اب لوگ کرتے کیا ہے، کسی عورت کو اس کا دوسرا جو کوئی اور آدمی کاغذوں میں اس کا شوہر بنا دیتے ہیں، اسی طرح کا جو ہے وہ غیر محرم کو اس کا محرم بنا دیتے ہیں۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، آستانہ عالیہ 1 یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 034129327331 0301611330۔ تو آیا کہ یہ کرنا درست ہے یا نہیں، اور اس طرح عمرہ ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن احرام کی حالت میں جب ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور وہاں پھر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جا رہا ہے حج کے لیے، بیت اللہ کے دیدار کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز اقدس کی زیارت کے لیے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا پھرا کرتے تھے، اس جگہ کے لیے جا رہا ہے، اور پھر احرام کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، اس کو گناہ ہوگا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر حالت کیا ہے کہ احرام کی حالت میں ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ زبان پہ ترانے ہو، احرام کی حالت ہو، اللہ 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 زبان پہ جاری ہو، دل اللہ اللہ سے گونج رہا ہو، اور پھر زبان سے کیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ مسلمان ایسا نہیں کرتا، اس لیے عمرہ جو ہے یہ فرض تو نہیں ہے، اگر آپ کریں تو ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اپنی جگہ ہے کہ بار بار تم عمرے کرو، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولو۔ اس لیے تڑپ تو ہر کے دل میں ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی صورت نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ انسان جھوٹ بول کر عمرہ کرے۔ تو اس لیے اب وہ کام کرے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اب اگر آدمی کرتا ہے تو عمرہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن گناہگار جھوٹ بولنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو حضرات عمرے سے رہ گئے تھے، انہوں نے وہ احرام کھول لیا تھا، اب ان کو چاہیے کہ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے پہلی فرصت میں وہ عمرے کے لیے اپلائی کر دیں، اور ان پیسوں کو سنبھال کے رکھیے گا، ذرا خیال کر کے رکھیے گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ جیسے ایسی سنتیں جو واجب نہیں ہے، نوافل ہیں، اگر نوافل ہم شروع کر لیں تو ہم پہ واجب ہو جاتے ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، بیچ میں اگر توڑ دیں تو پھر ان کی قضا ضروری ہو جاتی ہے، ان کو پورا کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی جس پہ قربانی واجب نہ ہو، کوئی پیسے ادھر ادھر لے لو کے جانور خرید لیتا ہے، پھر وہ جانور قربانی سے پہلے مر جائے، یا اس کو کوئی ایسا داغ لگ جائے جو قربانی کے لیے مانے ہو، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جیسا جانور یا اس سے اچھا جانور خریدے، دوبارہ خریدے اور قربانی کرے، کیونکہ اس پر وہ قربانی واجب نہیں تو اس نے کیوں ایسا پنگا لیا ہے؟ جب لیا گیا تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب احرام باندھ لیا، اب کسی وجہ سے احرام کھولنا پڑ گیا، اب دوبارہ اس کے لیے حکم کیا ہے
کہ جیسے ہی اس کو فرصت ہو تو پہلی فرصت میں اس حج عمرہ کو ادا کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر ذی قعدہ کے مہینے میں جب آپ عمرے کے لیے آئے تو کفار نے عمرہ ادا کرنے نہیں دیا، اور جس کے متعلق یہ اس سے پہلے بھی حج کے احکام چل رہے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اس وقت یہ صلح حدیبیہ ہوا، پھر آئندہ سال سن 7 ہجری میں عمرہ جسے قضا کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، وہ جو عمرہ رہ گیا تھا اس عمرے کو پورا کیا۔ اسی طرح جو بھی نوافل ہے اس کا حکم یہی ہے۔ کل انشاءاللہ اس آیت کی مزید تفسیر اور حج عمرے کے مزید احکام اور اس کے حکم کیا ہے کل انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے بشرط زندگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین کی بار بار آداب کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔